नाज़रीन, मजलिस दुरूस मुहिम्मा लिआम्मत उम्मा का सिलसिला जारी है। हम लोग बिन बाज रहमहुल्लाह के बनाए हुए सिलेबस को फॉलो करते जा रहे हैं, जिन्होंने एक मुसलमान की ज़िंदगी में अच्छे अखलाक और अच्छे आदात को भी अपनाने और बुरे अखलाक और बुरे आदात को छोड़ देने की यहाँ पर तलकीन कर रखी है। तो हम इससे पहले अखलाक की अहमियत पर कुछ बातें बता रहे थे। आज हम यानी अगले चंद दिनों तक हम वो अखलाक, वो आदात जो मोमिन को डैमेज करने वाली चीज़ें हैं और मोमिन की ज़िंदगी को डिस्टर्ब करने वाली हैं और उसके प्रोडक्टिव लाइफ को डैमेज करने वाली हैं, उनका हम तज़किरा करेंगे। फिर उनके बाद इंशाअल्लाह और अगले चंद दिनों में वो अखलाक जो मोमिन की ज़िंदगी की शान बढ़ाते हैं, मोमिन की ज़िंदगी की प्रोडक्टिव लाइफ को और तरक्की पे लाते हैं, उनका हम तज़किरा करेंगे इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद आगे सिलसिला जनाज़े की नमाज का भी है और दूसरे बहुत सारी चीज़ें इसमें आने वाली हैं इंशाअल्लाह। तो आज हम वो आदात, वो अखलाक जो आम तौर पर हमारी सोसाइटी में नौजवानों को और बच्चों को और किसी हद तक बड़ों को भी यानी काफ़ी डैमेज कर रही हैं और उनकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर रही हैं, उनका हम तज़किरा करने जा रहे हैं। उनमें से एक जो आदत है, सुस्ती और काहिली की आदत है। सुस्ती और काहिली की आदत, जिसको हम आम तौर पर लेज़ीनेस कहते हैं, यानी सुस्ती। और ये सुस्ती जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला खुद भी ज़िक्र फरमाता है, वला यातून सलात इल्ला कुसाला। ये लोग नमाज को आते भी हैं तो बहुत ही मुश्किल से टालते टालते टाल मटोल करते करते यानी नमाज को हाजिर होते हैं। तो ये सुस्ती जो है उसका असर इंसान के दुनियावी कामों में तो होता ही रहता है, साथ साथ में दीन पर भी उसका बहुत बड़ा असर हो रहा है। वला यातून अस्सलात इल्ला कुसाला। फिर और एक मकाम पर अल्लाह ने फरमाया वला यातून अस्सलात इल्ला वहुम कुसाला। ये लोग नमाज को आते भी हैं तो बहुत ही सुस्ती करते हुए आते हैं और बहुत ही जो है काहिली से आते हैं। तो गोया उस सुस्ती, प्रोकास्टिनेशन यानी टाल मटोल की जो आदत है ना, उसके दीन को भी डैमेज कर रही है, उसकी जिंदगी को डैमेज कर रही है। और ये डैमेज क्यों हो रहा है, ये सुस्ती और काहिली क्यों पैदा हो रही? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया, एक बंदा जब रात में सोता है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई 10 बजे सोता है। 10 बजे तो बहुत कम लोग सोते हैं। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट 1% लोग भी हमारे सोसाइटी का मतलब हमारे मतलब मान लीजिए हम जिस शहर में रहते हैं, उस शहर के लोग 1% लोग भी 10 बजे सोते नहीं सोते नहीं मालूम, लेकिन कुछ लोग हैं सोने वाले भी। कुछ लोग 11 बजे भी सोते हैं, कुछ 12 भी हैं, कुछ 1 भी हैं, कुछ 2 भी हैं, कुछ 3 भी हैं। यानी अलगर्ज सबके अलग 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 जो है मतलब टाइम होते हैं, इसके हिसाब से सोते रहते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी 1 बजे सो रहा है, 12 बजे सो रहा है, 1 बजे सो रहा है, जनरली आम जो मतलब पूछा जाता भाई क्या हुआ टाइम, भाई 1-2 बज तो बज जाते, 1-2 तो बज जाती, इस तरह की बात हो रही है। लेकिन अगर ऐसा है और इसकी वजह से वो बंदा सो जाता है, हाँ मान लीजिए 12 बजे सो जा रहा है, ठीक है ना, 12 बजे सो रहा है। अब ये सोने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी के रिवायत के मुताबिक हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब इंसान सो जाता है और सोने के बाद इसके सरहाने शैतान 3 गिरह बांधता है। इसके सरहाने शैतान 3 गिरह बांधता है और 3 गिरह बांध कर उससे कहता है कि सो जा बेटा, रात लंबी है, सो जा बेटा, रात लंबी है, इसे कहते रहता है। लेकिन ये 10 बजे सो, 11 बजे सो, 12 बजे सो, 1 बजे सो, लेकिन जैसे ही फजर का टाइम हो जाता है तो वो उठता है।
دعا کرتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. جب دعا پڑھتا ہے اور اس دعا پڑھنے کی وجہ سے ایک گھیٹی اس کی کھل دی جاتی ہے. اور پھر سیکنڈ جو کام کرتا ہے وہ وضو کرتا ہے. ہاں وضو کرتا ہے تو اس کی دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. اور اگر پھر تیسری چیز اگر نماز پڑھتا ہے تو ٹوٹلی تینوں کی تینوں اس کے گرہ کھل جاتے ہیں. اور پھر اللہ کا رسول نے کہا وہ چاق و چوبند جو ہے پورا دن گزارتا ہے. یہاں پر ضمانت دی جا رہی ہے. اگر یہاں پڑھ لیتا ہے تو پھر دن بھر وہ چاق چوبند دن گزارتا ہے. یہاں کہیں بھی سویا، فجر میں نہیں اٹھا، دعا نہیں پڑھا، وضو نہیں کرا، فجر نہیں پڑھا، الا اصبح خبیث النفس کسلان. اللہ کا رسول نے ایسا ورڈ استعمال کیا، خبیث النفسی، اس کا نفس ہی خبیث ہے کہا. کسلان، پھر تم وہ دن بھر اس کا سستی سے گزرنے والا ہے. دن بھر خبیث النفس، اصبح خبیث النفس کسلان. اس کی صبح ہوتی ہے تو اس کا نفس خبیث حالت میں رہتا ہے، خباثت میں رہتا ہے، اور پھر وہ دن بھر سستی کا کاہلی کا شکار رہتا ہے. اب یہ چیز ذرا دیکھو آپ، دنیا والوں نے بھی اس کو لیا اور لوگوں نے کچھ تو یہ لکھا کہ بھئی 5 AM کلب. آپ نے کتابیں دیکھی ہوگی 5 AM کلب، یعنی کوئی 5 بجے اگر کوئی اٹھ رہا ہے تو وہ زندگی میں مطلب بہت بڑا کمال کر دیا اس نے. ایسی جو ہے کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. ان لوگوں کے لیے 5 بجے اٹھنا بہت بڑا مطلب مسئلہ ہے، لیکن مومن بندے کے لیے 5 بجے اٹھنا کوئی بڑا کمال، کوئی بڑا مطلب جو ہے پہاڑ توڑے سا تو نہیں ہے. لیکن ان لوگوں کے پاس 5 بجے اٹھنا بھی پہاڑ توڑنے کے برابر ہے. 5 بجے اٹھنے کی اتنے فضائل کتاب میں لکھ رہے ہیں. فضائل ان دا سینس، اگر کوئی 5 AM کلب مطلب 5 بجے اٹھنے والا ہے تو اس کے کیا کیا فائدے، 1 2 3 پوری بک لکھ دیتے ہیں وہ لوگ. خیر کوئی بات نہیں، لیکن شریعت کے مطابق اگر ہم دیکھیں، اگر کوئی سستی کاہلی سے فجر میں نہیں اٹھ رہا ہے تو پھر وہ دن بھر اس کا یعنی سستی اور کاہلی سے گزرنے والا ہے. اب ذرا دیکھیں آپ بھائی، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہاں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ لیزینس ہماری زندگی میں کہاں ڈسٹرب کرتے جا رہا ہے. اور ایک ذریعہ، ایک طریقہ، مطلب ایک جگہ تو وہ ہماری عبادات کو ڈسٹرب کرتے جا رہا ہے. سستی اور کاہلی چاہیے فجر میں نہیں، وہ ظہر میں بھی سستی ہو سکتی، عصر میں ہو سکتی، مغرب میں ہو سکتی، عشاء میں ہو سکتی. کبھی بھی سستی اور کاہلی سے ہمارے عبادات میں جو ہے پرابلم آتے جا رہا ہے. اچھا یہ ہمارے دین کو تو ڈیمیج کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں ہمارے دنیاوی ذمہ داریاں جو ہے نا اس کو بھی ڈیمیج کر رہا ہے. وہ سستی کاہلی کرنے والا صرف نماز میں نہیں، وہ ڈیوٹی میں سستی کرتے رہتا ہے. وہ کہیں حاضر ہونا وہاں بھی سستی کرتے رہتا ہے. اور ہر جگہ جہاں بھی وہ سستی کاہلی کرتے نا اس کو جسٹیفائی کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، تاکہ مجھے سدھرنے کی ضرورت نہ پڑے، تاکہ مجھے بہتر ہونے کی ضرورت نہ پڑے، تاکہ مجھے بدلنے کی ضرورت نہ پڑے. جسٹیفائی کرنا چاہتا ہے. اور جو بندہ جتنا زیادہ جسٹیفائی کرتا ہے، لیٹ اس لیے ہوا نہیں، اس لیے نہیں ایسا ہوا، نہیں ایسا ہوا، نہیں ایسا ہوا، نہیں ایسا جتنا جسٹیفائی کرتا جائے گا نا اتنا ہی وہ بدلنا نہیں چاہتا ہے، چینج ہونا نہیں چاہتا ہے. اس کا اثر اس کی دین پر بھی پڑ رہا ہے، اس کا اثر اس کی دنیا پر بھی پڑ رہا ہے. جتنے بھی ذمہ داریاں دیو وہ ذمہ داریاں اس کے یعنی پرابلم میں رہتے، مسائل کے شکار رہتے. کیوں بھائی؟ کریں گے، ہاں کریں گے، ہاں جائیں گے، ہاں یہ کریں گے، ہاں کریں گے، ٹال مٹر کرتے رہتا ہے. یا وہ آدمی زیادہ باتوں نہیں ہوتا ہے، یاد رکھو آپ، جو جتنا زیادہ باتیں کرتا رہتا ہے، پھراتا رہتا ہے، اتنا ہی وہ مطلب یعنی لیزینس کا شکار ہے. اور وہ باتوں کے ذریعے اپنے اصل مدے کو جو ہے ٹلانا چاہتا ہے، باتوں کے ذریعے اصل مدے کو جو ٹلانا چاہتا رہتا ہے. کہ ختم کرنا ہم چاہ رہے ہیں لیزینس کو، سستی کو، کاہلی کو، جو کہ ہمارے دین کو بھی دونوں کو ڈیمیج کرنے والی ہے. دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہ کا رسول دعا فرمائے اللہم انی اعوذ بک من العجز والجبن والکسل
خصوصی طور پر اللہ کا رسول نے سستی سے بچنے کی دعا بھی فرمائی ہے. اے اللہ میں کاہلی سے بچنا چاہتا ہوں, سستی سے بچنا چاہتا ہوں, یہ سستی سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی فرمائی ہیں. دعا کا اہتمام بھی کرتے رہنا چاہیے. آدمی انٹینشن ہونا چاہیے, بھائی نہیں مجھے سستی نہیں کرنا چاہیے. اگر انٹینشن آ گیا, دل میں ٹھان لیے, تو پھر بہت کچھ چینج ہو سکتا ہے. اگر نہیں ٹھانے تو پھر پرابلم میں آ سکتے ہیں. بھائی اس سے بچنا چاہ رہے ہیں ہم, تو کچھ چیزیں ہم جدید دور کی یوز بھی کر سکتے ہیں. جیسے کوئی ہمارے پاس اسمارٹ فون ہے تو ہم نے ٹائمر لگا لیا. کوئی بھی کام ہم جو بھائی یہ کام اس وقت کرنا چاہ رہے ہیں, ٹائمر لگا لو. ہر جو ہے ایگزیکٹ ٹائم پہ وہ آپ کو یاد دلائے گا, رنگ بجائے گی, اور بجائے گا فون آپ کو جو ہے مطلب ریمائنڈ کرے گا. یا ٹو ڈو لسٹ بنا لے سکتے ہیں, بھائی آج مجھے دن میں کتنے کام کرنا ہے, اس کا میں جو ہے ٹائم جو ہے میں لگا لے سکتا ہوں. یا آدمی کی زندگی میں کوئی ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں بہت ایکٹیو ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں پروڈکٹیو ٹائم. اس پروڈکٹیو ٹائم کو وہ فل جو ہے اس کا استعمال کر لے سکتا ہے. بھائی فلاں ٹائم 10 سے 11 بجے تک میں بہت ایکٹیو رہتا ہوں, 8 سے لے کے 12 بجے تک بہت ایکٹیو رہتا ہوں. اس وقت وہ پورے اپنے کاموں کو سنبھالے, بکاویں کر. پروڈکٹیو ٹائم اس کا کیا ہے, کچھ لوگوں کا دن میں ہو سکتا ہے, کچھ لوگوں کا رات میں بھی ہو سکتا ہے, الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں. اور یعنی جب تک یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, جب تک بندہ اپنے آپ میں بدلنے کا ارادہ نہیں کرتا, اللہ بھی اس کو بدلنے والا نہیں ہے. بس اپنے آپ میں بدلنے کی کوشش کرنا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہیلپ کرتا ہے. دل میں نہیں آیا بدلنا تو پھر کوئی اس کو طاقت, نہ اس کو نصیحت بدل سکتی, نہ کتاب بدل سکتی, نہ قرآن بدل سکتا, نہ دعا بدل سکتی, نہ ماحول, کچھ نہیں بدل سکتا. اس کو اندر سے ٹھان لینا, بدلنا. تو یہ سب چیزیں اس کو سپورٹ کرنے والی چیزیں ہیں. دعا تھوڑا سپورٹ کرے گی, نماز تھوڑا سپورٹ کرے گی, ہمت تھوڑا سپورٹ کرے گی, ارادہ تھوڑا سپورٹ کرے گا, یعنی دوسرے عوامل بھی اس کو سپورٹ کرنے والی بن سکتی ہیں. تو یہ سستی اور کاہلی جو مومن کی زندگی کو, دین اور دنیا دونوں بھی ڈیمیج کر رہی ہیں, اور آج کا یہ جنون پرابلم ہے, یہ آج کا ریئل پرابلم ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اس پرابلم سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائیں. اس سستی اور کاہلی جس کو اللہ کا رسول نے خبیث کہا, اس سے ہمیں بچنے کی دعا فرمائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.